عرب میں اب پہلے ماچس واچس تو تھی نہیں، اب لوگوں کو اگر راستے میں اگر آگ کی ضرورت پڑتی تو کیا کرتے تھے، 2 پتھر لیتے تھے، چکماق جس کو بولتے ہیں، اور 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نکل آتی تھی۔ اور ایک طریقہ اور تھا، 2 درخت تھے، ایک مرخ ایک ایفار، ایک مؤنث ایک مذکر، اور ایسے ہی 2 پتھر جو رگڑے جاتے ہیں ان میں سے ایک مذکر ایک مؤنث ہوتا ہے، ہر پتھر سے آگ نہیں نکلتی۔ وہ جو استعمال کرتے تھے آگ نکالنے کے لیے پتھر، وہ ایسے پتھروں کو تلاش کرتے تھے کہ ایک پتھر کے اوپر ایسے رحم بنا ہوتا تھا جیسے عورتوں کا رحم ہوتا ہے، اور پھر ایک پتھر لاتے تھے اس کے اوپر رگڑتے تھے تو آگ نکلتی۔ جی علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تفسیر سورۃ الاخلاص کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ باقاعدہ ایک پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر رحم کا ایسے نشان بنا ہوا ہوتا ہے جیسے عورت کا رحم ہوتا ہے، اور پھر دوسرے پتھر کو لا کر کے اس رحم کے اوپر رگڑا جائے، جہاں جس پتھر کے اوپر رحم کی شکل بنی ہوئی ہے، رگڑنے کے بعد آگ نکلتی۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو 2 درخت ہیں، یہ مرخ یہ ایفار، جب آگ نکالنا ہوتا تو آدمی کیا کرتا، ایک ڈالی کاٹ لیتا مرخ کی، اور جب کاٹتا تو اس میں سے پانی گرتا ہوتا، اس درخت میں کا پانی ہوتا ہے، کاٹنے کے بعد پانی گرتا رہتا ہے، اور پھر ایفار کے درخت کے پاس جا کر کے اس کی ٹہنی کو کاٹتا تو اس میں بھی پانی گرتا رہتا، اور دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکل جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو پانی نکل رہا ہے لیکن ہم اس پانی سے آگ نکالنے پر قادر ہیں۔ من الشجر الاخضر نارا، یعنی قرآن فورٹیلس آکسیجن، گویا کہ قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے فورٹیلنگ کر دی اس کی، اور پیشین گوئی کر دی کہ آکسیجن موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت جو ہرے درخت ہوتے ہیں آکسیجن کو چھوڑتے ہیں، یہ آکسیجن سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آکسیجن آگ ہے، وہ نار ہے، آکسیجن۔ عجیب بات ہے، پوچھا جائے کہ پانی کیا ہے، واٹ از واٹر، پانی کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں نا H2O کے تناسب سے، H2O کے تناسب سے بنا ہے، یعنی H2 یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، ان دونوں کے تناسب سے پانی بن گیا پانی۔ اب ان دونوں کی خصوصیات کے اوپر نگاہ ڈالی جائے کہ واٹ از آکسیجن۔ اچھا یہیں پر ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہوتا ہے مالیکیول اور ایک ہوتا ہے ایٹم، ایک ہوتا ہے سالمہ ایک ہوتا ہے جوہر۔ اردو میں ایک سالمہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جوہر، تو سالمہ کہتے ہیں مالیکیول کو اور جوہر کہتے ہیں ایٹم کو۔ یہ مالیکیول کیا ہے اور ایٹم کیا ہے؟ کسی مرکب کو، غور سے، کسی مرکب کو اگر تقسیم کرتے چلے جاؤ اور ایسے جز کے اوپر پہنچو کہ اس کی اگلی تقسیم نہ ہو سکے، دیٹ از کالڈ مالیکیول، دیٹ از کالڈ سالمہ، یہ سالمہ ہے۔ اور کسی مفرد کو تقسیم کرتے چلے جاؤ اور ایسے جز پر پہنچو کہ اگلی تجزی نہ ہو سکے، دیٹ از کالڈ ایٹم، دیٹ از کالڈ جوہر۔ اس کو جوہر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پانی مرکب ہے، اب میں ایک قطرہ لے لیتا ہوں پانی، یہ قطرہ ہے، اب یہ قطرہ، اب اس قطرے کے اندر یہ مرکب ہے نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے، ملا ہوا ہے نا۔ اب ہم اس مرکب کی اس پانی کی تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کرتے 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 کرتے، یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ میں ہونے چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے ایٹم اور سالمہ میں فرق کیا، مالیکول اور ایٹم میں۔ تو اس ہم مرکب کی تقسیم کرتے 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 ایسے جز کے اوپر پہنچے کہ اگلی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ مالیکول ہے۔ اچھا اب اس میں سے ہم خالی آکسیجن کو لے لیں یا ہائیڈروجن کو لے لیں، وہ مفرد ہے، وہ آکسیجن مفرد اور ہائیڈروجن بھی مفرد، ان 2 مفردات کو آپس میں ملایا گیا تو پانی بن گیا، یعنی پانی مرکب ہے۔ ہائیڈروجن کا 2 حصہ، آکسیجن کا 1 حصہ، یہ مل گئے، مرکب ہوئے تو پانی بنا۔ اب اس مرکب کی تقسیم کرتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، آخری حصہ جس کی تجزی نہ ہو سکے مالیکول ہے۔ اب اس میں سے صرف آکسیجن کو لے لو، مفرد۔ اب آکسیجن کی تقسیم کرتے 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 چلے جاؤ، اس آکسیجن کا اگلا حصہ جس کی تجزی نہ ہو سکے یا ایٹم ہے۔ تو یہ آکسیجن چھوڑتا ہے من الشجر الاخضر نارا، ہرے درخت سے اللہ نے آگ نکالی۔ یہ آگ کیا ہے؟ یہ آکسیجن۔ اور عجیب بات تو یہ آکسیجن آگ ہے جو جلا دیتا ہے، آکسیجن آگ ہے جلا دیتا ہے، اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے، جیسے آگ کے اوپر پیٹرول ڈال دیا جائے۔ اور اتنی خطرناک گیس ہے، ایک جلانے والی ایک جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی، دونوں کو ملا دیا تو مدار حیات بن گیا جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا قانون ہے اور کیا انداز بنانے کا، سبحان اللہ۔ یہ پانی کی فطرت دیکھ کر کے آدمی ایمان لانے پر مجبور ہو جائے کہ بنانے والے نے کتنے پیارے انداز سے بنایا ہے کہ 2 خطرناک گیسز کو ملا دیا تو وہ چیز بن گئی جس کے اوپر زندگی کا مدار ہے، اور دونوں خطرناک گیسز ہیں، آکسیجن بھی جلانے والی اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی، ایک آگ تو دوسرا پیٹرول کی طرح ہے، اور دونوں خطرناک گیسز کو
بنا ملا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص تناسب سے. اب سائنسداں سے پوچھو واٹ از واٹر تو وہی بولے گا H2O. میں یہ پوچھوں کہ یہ بتا آکسیجن کے 2 حصے کیوں نہیں ہو سکتے, ہائیڈروجن کا 1 کیوں نہیں, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بس کوئی جواب نہیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے بولے تو کرنے والا کون پتا نہیں. ایک نیچر ہے, قدرت. ابھی نیچر سے آگے بڑھ, کیا ہے وہ معلوم نہیں. لادری جانتے ہوئے بولتا ہے, لادری جانتے ہوئے بولتا ہے لادری. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایسے لوگ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیں اور مردے ان سے بات کرنے لگے, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ, اگر مردے ان سے بات کرنے لگے اور آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیں تو ایمان لانے والے. کیا نکلا نتیجہ کہ اگر ہم پازیٹو سے نگیٹو نکالنے پر قادر ہیں. ایسا کرو, تم نے لاش کو جلا دیا نا, لاش کو جلا دیا, راکھ بن گئی, راکھ. اچھا, اب راکھ سے اگر ہم پانی سے آگ نکالنے پر قادر ہے تو راکھ سے آگ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ارے بھئی آگ نکلی, زندگی ہے نا, زندگی ہے, تو ہم راکھ سے زندگی کی نمود کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پازیٹو سے نگیٹو نکالنے پر قادر ہیں تو آدمی جل کر راکھ ہو جائے تو راکھ سے دوبارہ زندگی کی نوید, اسی طریقے سے زندگی کی نمود اس طریقے سے ہم لانے پر قادر ہے جس طریقے سے ہم پانی سے آگ نکالنے پر قادر ہیں. ہرے درخت سے آگ نکال دیتے, ایسے ہی ہم راکھ سے زندگی کی نمود کریں گے. ہم راکھ سے تم کو دوبارہ انسان بنا دیں گے. اور ایک چیز تو حدیث پیشی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجب الذنب سے پیدا کیا ہے. وہ جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہے, پورا جہاز تباہ ہو جاتا ہے, بلیک باکس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کس وجہ سے جہاز کریش ہوا یا جہاز تباہ ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی, سب تباہ ہو جاتا ہے, بلیک باکس محفوظ رہتا ہے. ایسے ہی انسان کو جلا دیا جائے تو عجب الذنب یعنی ٹیل بون وہ موجود رہتا ہے, اور چاہے اس کو دفن کر دیا جائے ساری چیزیں سڑ جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے, سوائے ٹیل بون کے, وہ موجود رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے زندگی کی نمود کرے گا. یہ باس بعد الموت پر ایک بہت ہی پیاری دلیل دی گئی, ایک مشاہداتی اور ایک عقلی دلیل دی گئی. جہاں تک مسئلہ تناسخ ہے, مسئلہ آواگمن, کہ آدمی جون بدلتا رہتا ہے. آدمی مر گیا تو اچھا ہے تو کسی اچھے جون میں چلا جاتا ہے, برائی کی تو عورت ہے تو بھینس بنا دی جاتی ہے, گائے بنا دی جاتی ہے, تھوڑا کم گناہ کیا تو دودھ دینے والی بکری بنا دی جاتی ہے. اگر یہی معاملہ تھا, جون تبدیل ہو رہی, تو عورت بکری بنا دی گئی, عورت بھینس بنا دی گئی, اور عورت اونٹنی بنا دی گئی, عورت گائے بنا دی گئی, جون تبدیل ہو رہی. مرد نے اگر گناہ کیا کتا بنا دیا گیا, بیل بنا دیا گیا, بیل بنا دیے, جون بدل ہے. یہاں تک کہ اگر بہت برے کام کیے تو کیڑا بنا دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل؟ یہ ان لاجیکل ہے یا لاجیکل ہے؟ ایک پاگل آدمی بھی کہہ سکتا ہے اٹ از ان لاجیکل. یہ ایک ان لاجیکل اور غیر منطقی نظریہ ہے, غیر منطقی نظریہ ہے. کیوں؟ فرض کیجئے کہ ایک آدمی گنہگار ہے اور مر کر کے he is born in the next life, اگلی زندگی کے اندر وہ ایک کیڑا بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں تو اس نے گناہ کیے تھے, جان بوجھ کر کے کیڑا بنا دیا. اب کیڑا کون سے اعمال کرے گا کہ دوبارہ اسے انسان بنا دیا جائے؟ وہ کیڑا وہ ڈسٹنکٹ جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے انسان کی, جسے وہ حیوانات اور حیوانات سے, دیگر حیوانات سے وہ ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. تو انسان نے جان بوجھ کر خطا کی تو وہ کیڑا بنا دیا گیا. اب اس کی جو ڈسٹنکٹ کیریکٹرسٹک ہے, اس کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ اس کے اندر موجود تھا, اس کی وجہ سے وہ کیڑا بنا دیا گیا. اب کیڑے کے اندر وہ صفت کہا ہے کہ ایسی کون سی نیکی کرے گا وہ کیڑا کہ نیکی کرنے کی وجہ سے دوبارہ انسان بنا دیا جائے؟ اٹ از illogical, بالکل غیر منطقی. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ گنہگار زیادہ ہیں یا اللہ کے فرما بردار زیادہ ہے؟ ظاہر ہے گنہگار زیادہ ہے. اس کا مطلب جانوروں کی تعداد بڑھنی چاہیے, انسانوں کی گھٹنی چاہیے. یہاں عالم یہ ہے
کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جانوروں کی گھٹتی جا رہی ہے، اس کا مطلب اللاجیکل ہے، مشاہدہ ہے یہ. اور تیسرے یہ کہ وہ اپنے آربٹ میں بتاؤ چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے، اور سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو سکے. اگر چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے کہ دونوں اپنے مدار سے نکل کر کے ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہ ہو تاکہ نظام عالم درہم برہم نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی متصرفہ قوت ہے جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے کہ تاکہ یہ اپنے اپنے آربٹ سے نکل کر کے ایک دوسرے کے آربٹ میں داخل ہو جائے. اور یہیں پر یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں مرد سورج ہے اور عورتیں چاند ہیں. اس دنیا کا مردوں کو عورت کے مدار میں نہیں جانا چاہیے اور عورتوں کو مردوں کے مدار میں نہیں آنا چاہیے. دونوں کو اپنے اپنے مدار میں رہنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو گیا، جس طریقے سے سورج چاند کے مدار میں آ جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے، ایسے ہی اگر مرد عورت کے مدار میں اور عورت مرد کے مدار میں آ جائے تو پورا عالمی نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا، تباہ ہو چکا ہے. مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ایک ہے قبر، ایک ہے جدث. دونوں میں فرق سمجھتے ہیں نہیں؟ کہا گیا یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. اور قبور کا لفظ کا استعمال کیا گیا. قبر میں اور جدث میں کیا فرق ہے؟ قبر میں اور جدث میں فرق ہے قبر جو ظاہر ہو کہ بھئی یہاں ہے کوئی مردہ یہاں ڈالا ہوا ہے، اور جدث کہتے ہیں اس قبر کو جس کے نشانات مل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں قبر کی نہیں. فرق سمجھ میں آیا جی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. قبور نہیں کہا گیا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. کسی کو معلوم بھی نہیں کیا قبر ہے کہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ قبروں کے نشانات مٹ گئے مگر ہمیں معلوم ہے کہ ان مٹے ہوئے قبروں کے نشانات کے نیچے کوئی دفن ہے. علم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے. تو فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اپنے رب کی طرف بھاگے گا. نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکے کے اندر پانی بھر دیا جائے اور مشکے کا منہ کھول کر کے اس کو الٹ دیا جائے. جتنی تیزی سے پانی نکلتا ہے اس نکلنے کی کیفیت کو عربی میں نسل کہا جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. بڑی تیزی سے بھاگیں اور جب پہنچے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا. ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے تو جب اٹھیں گے تو بولنا چاہیے ہم کو ہماری عذاب گاہ سے کس نے اٹھایا. اس کا مطلب سو رہے ہیں، عذاب نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا عذاب قبر کا تصور صحیح نہیں ہے. منکرین عذاب قبر کسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے موجود ہے کہ جو دو نفخے ہوں گے، ایک نفخہ موت اور ایک نفخہ باس. ایک سور پھونکا جائے گا، لوگ مر جائیں گے، اور ایک سور پھونکا جائے گا اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو ان دونوں سوروں کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟ 40 سال کا. 40 سال تک سوتے رہیں گے، عذاب موقوف ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ وہ سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو یہی بولیں گے نا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. لہذا یہ مستدل نہیں بن سکتا منکرین عذاب قبر کا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں سب کھڑے ہوں گے مجرم. کہا جائے گا تم نے یہ کام کیا؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے. اچھا ایک نقطہ بتا دوں، قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے وہاں بندہ نہیں جھوٹ بول سکتا، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائے گا، اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. فرشتوں کو کیا پتا جھوٹ بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے، معلوم نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے بندہ گڑبڑ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے منہ سے تو بول رہا ہے نا، شرک نہیں کر رہے تھے، اب تیری زبان پر مہر لگا دی جا رہی ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اب تیرے پیر گواہی دیں گے، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، زبان پر مہر لگا دی گئی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. تو اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس وجہ سے وہاں اس کے دربار میں جھوٹ بولنے کی جسارت کر لے گا بندہ، لیکن فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائے گا. بہت مارتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے بیچارے. مارتے بہت ہیں لیکن بہت مارتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر مارتے ہیں، بہت برا مارتے دے مارتے ہی رہتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہی کرتے ہو، نافرمانی نہیں کر سکتے ہو. مارنے کے لیے دے مارتے رہو، مارتے رہتے ہو، قطعاً ان کے دلوں میں رحم نہیں.
تو اب فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی اس لیے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ جھوٹ بولنے کی جسارت کرے گا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، فوراً کہے گا زبان پر مہر لگا دیا ہے، آزا بولیں گے، تب یہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے باولو خبیثو تم ہمارے خلاف کیوں بولے اور کس چیز نے تم کو بلوایا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو زبان دی اس نے بلوا دیا ہم سے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد جو ہے بالکل ٹیپ ریکارڈر کے ریل کی طرح ہے، ریل بھی ایسے ہی رہتی ہے، ریل میں آواز آ جاتی ہے، اب یہ بھی تمام حرکتیں، یہ در حقیقت یہ چمڑا جو ہے نا یہ ویڈیو کیسٹ ہے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب کو دیکھ کر کے نوٹ کر رہی ہے، تو یہ کیسٹ لگا دی جائے گی وہاں، دیکھ لے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ دیکھ تیری کیسٹ یہ رہی، تیری زندگی کا پورا کچا چٹا یہ رہا، انکار نہیں کر پائے گا۔ تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، اور فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی مشارق اور مغارب کا رب ہے۔ مشرق اور مغرب تو سمجھ میں آتا ہے، مشرقین اور مغربین بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ مشارق اور مغارب کیا ہے؟ سائنسی اصول بتایا گیا، یہ دیکھو یہ ہورائزن ہے، یہ مطلع ہے مشرق کا مطلع ہے جہاں ہماری نظر جاتی ہے، سورج جہاں سے نکلتا ہے، سورج آج یہاں نکلا ہے، برابر یہاں نکلا ہے، کل یہاں نہیں نکلے گا، اے ادھر سے نکلے گا، تیسرے دن اے ادھر سے نکلے گا، چوتھے دن اے ادھر سے نکلے گا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مشرق بدل رہا ہے، اور جب یہاں سے نکلے گا تو یہاں ڈوبے گا، پھر یہاں سے نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا، یہاں سے نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا۔ مشرق میں جگہ نکلنے کی بدلتی رہتی ہے تو ڈوبنے کی بدلتی رہتی ہے، تو مشارق بدل گئے مغارب بدل گئے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ترکی کا جو مشرق ہے وہ ایران کا مغرب ہے، تو پوری دنیا کو اگر دیکھیے تو کوئی کسی کا مغرب میں ہے اور کوئی کسی کا مشرق میں ہے، تو مشارق بھی مختلف اور مغارب بھی مختلف ہے۔ اور اگر جغرافیکل انداز سے دیکھا جائے تو سورج جہاں سے مشرق میں نکلتا ہے اسی جگہ سے دوسرے دن نہیں نکلتا، ذرا ہٹ کر نکلتا ہے اور ذرا ہٹ کر مغرب میں ڈوبتا ہے، مشارق بدل گئے سو مغارب بھی بدل گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیز کی بات کہی کہ سورج کی حرکت تک میری نگاہ میں ہے، تمام مشارق میری نگاہ میں اور تمام مغارب میری نگاہ میں۔ جانتے ہیں یہ ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا قرآن حکیم پڑھو، اس کی صفات کو سمجھو، اس کے بعد تب اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت آدمی کو حاصل ہوتی، تب اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی صفات کو سمجھ کر کے اللہ کی معرفت نہیں کر لیتا آدمی، تب تک اس کا آستہ کو چھوڑ کر کے، اس کی مثال دیتا ہوں میں، ایک غور سے سنو، بہت غور سے، ایک رکشہ والا کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ دیتا ہے فلاں جگہ چلنا ہے، بیٹھیے، ایک جو ہے لکھے ٹائپ کا، لکھا بدماش ہوتا جو، وہ بیٹھ گیا وہاں۔ اب یہ رکشہ والا دونوں کو لے کر چل رہا ہے، وہ بیچارہ جو پہلے بیٹھا بڑا شریف دکھ رہا ہے، اور یہ جو بیٹھا ہے یہ بہت ہی بدماش ہے، چلتے چلتے کبھی گانا گا لیتا ہے، کبھی اس کو کیوں نہیں مار دے رہا ہے وہ سیدھے سادھے آدمی کو، اور وہ سیدھا سادھا آدمی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پورے راستے اس کو پریشان کرتا جا رہا ہے، یہ بدماش چھوکرا جو بیٹھا ہوا اس کے بازو پر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ رکشہ رکتا ہے اور وہ آدمی باہر نکلتا ہے، 5-6 پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہی اس کے سامنے آتے ہیں، سب سیلیوٹ کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو کہونیاں مار رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے، پتا چلا یہ سرکل آفیسر ہے ادھر کا، یہ پولیس ہے یہ، اور ایس آئی ہے یہاں کا۔ اب جب دوبارہ آ کر کے وہ آدمی بیٹھا تو بجائے اس کی کہونی مارے، بھیگی بلی بن کر کے کنارے، وہ کہتا تیرے سامنے تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں، کس سے؟ رکشے والے سے، نہیں پیچھے ہی بیٹھا رہتا، اس لیے کہ جب تک اس کے عہدے کی معلومات نہیں تھی تب تک تو کیوں نہیں مار رہا تھا، اور جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کا وصف کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، حالت میں فوراً تبدیلی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم اگر قاعدے سے ہو جائے تو آدمی جو حرکتیں کر رہا ہے نا وہ حرکتیں کرنا چھوڑ دے گا، جیسے وہ حرکتیں کرنے چھوڑ دے رہا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم اس طریقے سے آدمی کی زندگی میں چینجنگ لاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی اللہ تبارک تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے، کائے کو شیطان بھاگتا ہے پڑھ کر کے، اس لیے کہ اس میں ایسی صفات کا ذکر ہے، بھاگتا ہے وہ۔ اس کے بعد کہا جائے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، یہ بدماشوں کو لاؤ، ظالموں کو لاؤ، اور انہی جیسی حرکتیں کرنے والوں کو بھی لاؤ، یعنی
اگر زانی ہے تو زانیوں کو زانی کے ساتھ لاؤ، زانیوں میں لاؤ اس کو گروپ میں، سود خور ہے تو سود خوروں میں لاؤ، غصب کرنے والے غصب خوروں کے درمیان لاؤ، یہ جیسے مجرم ہے انہی کے ساتھ ان کو لاؤ، احشروا الذین ظلموا ازواجہم، پھر جہنم ان کو لے جاؤ، کنگ ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، جتنے سود خور ہیں سارے سود خوروں کو ایک ساتھ کر دو، جتنے بھی زناکار ہیں سب زانیوں کو ایک ساتھ کر دو، احشروا الذین ظلموا ازواجہم۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا جہنم کا ایک منظر بیان کرنے کے بعد جنت کا ایک منظر بیان، عورتیں کیسی ہوں گی بتایا گیا، کیسی صفت، اللہ قاصرات الطرف، نبی پڑھائے نہیں انہوں، قاصرات الطرف، اللہ نگاہیں نیچے رکھیں گے، حیا، حیا پہلے اسی کا تذکرہ کیا گیا اس صفت کا کہ عورت کیسی ہوگی، قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی، اس کا مطلب عورت کا سب سے قیمتی زیور اور گہنا حیا ہے، اگر حیا نکل جائے تو عورت دو کوڑی کی، حیا دار ہونا عورت، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی، یہ بتایا گیا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ بڑی پاک دامن ہے، نگاہیں نیچی رکھنے والی عورت حیا دار، اور یہ حیا دلالت کرتی ہے اس کی پاک دامنی پر، حیا دار ہے پاک دامن۔ اچھا اس کے بعد خوبصورتی کا معیار کیا بتا ہے، بڑی بڑی آنکھیں، نوجوان میری طرف دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی دیکھو ایسی لڑکیاں ہی دیکھو نا، بڑی بڑی آنکھیں ہوں جس کی، بڑی بڑی آنکھوں والی، گویا کہ بدن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی کس چیز سے آنکی جاتی ہے، آنکھوں سے، چہرے پر کچھ ہو یا نہ ہو اگر آنکھیں بڑی بڑی ہیں خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو ایک تو یہ نگاہیں جھکانے والی حیا دار پاک دامن، اور دوسرے بڑی بڑی آنکھیں یہ ان کی ظاہری خوبصورتی، اور تیسرے کأنہن بیض مکنون، چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح۔ در حقیقت شترمرغ جو ہوتا ہے اپنے انڈوں کو جب نکالتا ہے، انڈے دیتا ہے تو اپنے پروں کے اندر لیے رہتا ہے۔ اب دیکھو کوئی چیز پروں کے اندر ہو تو گندگی نہیں لگتی اس کے اندر، اس کا مطلب بہت ہی صاف ستھری رہیں گی، یہ استدلال ہے۔ پروں کے اندر چھپائے رہتا ہے شترمرغ اپنے انڈوں کو، اور جب پروں سے چھپائے رہے تو اس کے اوپر گندگی نہیں لگتی۔ ارے بھائی کوئی چیز کھلی چھوڑ دی جائے گندی ہو جائے گی، ڈھانک دیا جائے تو گندگی نہیں لگے گی، بتایا گیا بڑی صاف ستھری ہوں گی، یہ ان کی صفائی اور ستھرائی کو بیان کیا گیا۔ اور شترمرغ کا انڈا زردی مائل ہوتا ہے، ہاں ایسی شکل دیکھیے، ایسا رنگ دیکھا ہے زردی مائل، وہ ہلدی لگا دیجئے اور دلہن کے بدن کے اوپر، دلہن کیسی لگے گی، زردی مائل، وہ تو پیلی پیلی دکھتے ہیں، زردی مائل، یعنی یہ بھی حسن کا ایک معیار ہے کہ زردی مائل ہوں گے وہ انڈے، اور ایسے ہی ان کا بدن ہوگا، رنگ ہوگا ایک۔ اور دوسرے بتایا گیا کہ اس کی جو جھلی ہوتی ہے، جھلی وہ بڑی نازک ہوتی ہے، تو نازکیت ہوگی ان کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ ان دو آیتوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے حسن کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں سب بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بقول میر کہ نازکی ان کے لب بھی کیا کہیے، نازکی ان کے لب بھی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو وقاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، چھپائے ہوئے انڈے جیسے شترمرغ، ایسے حسن کا تصور، بیوٹی کا تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ کہتے ہیں یہاں کا فیصلہ آدمی ظاہر کے اوپر کرتا ہے، تمام ثبوتوں اور بیانوں کے اور گواہان کے پیش کیے جانے کے بعد ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہے یہاں کا جج، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم کے اوپر فیصلہ کرے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اور قلب سلیم سے مراد مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، قلب سلیم سے مراد شرک سے پاک دل، جو یہاں سے شرک لے کر کے نہیں گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ضرور رحم کرے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو مشاہدہ ہو، مشاہداتی دلیل ہو، یا عقلی دلیل ہو، یا نقلی دلیل ہو، تین قسم کی دلیلیں ہونی چاہیے۔ اور ڈاروین کا کتنی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ اس طریقے کا خیال رکھنے والا ایک بدماش پیدا ہوگا جس کا نام ڈاروین ہوگا۔ وہ کہتا کہ انسان پہلے بندر تھا یا کیڑا تھا، اسپائرو گائرا سے ترقی کرتے 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 بندر کے قالب میں آیا، پھر اس کے بعد انسان بن گیا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اے مشرکو تم کہتے ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں، اچھا یہ کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے اس وقت تم وہاں موجود تھے، اشہدوا خلقہم،
ان کے خلق کے مشاہدے تم نے کیے ہیں. جب ہم بنا رہے تھے ان کو بیٹیاں لڑکیاں بنا رہے تھے, مؤنث بنا رہے تھے, تو موجود. بولے نہیں ہم وہاں حاضر نہیں تھے. پھر کیسے بولتا ہے؟ مشاہداتی دلیل تو ہے نہیں. اچھا عقلی دلیل, نقلی دلیل پوچھو. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے, لڑکیاں ہیں وہ. فاتو بکتابکم, کتاب لاؤ, نقلی دلیل لاؤ. اچھا تیسرا عقلی دلیل, تم پسند کس کو کرتے ہو, بیٹے یا بیٹیاں؟ نہیں بیٹے پسند کرتے. واہ, فرشتے یا اللہ کی بیٹیاں ہو گئی ہیں. یعنی تمہاری پسند اللہ کی پسند سے بڑھ کر اللہ بیٹے بنانے کے بجائے بیٹیاں بنا رہا ہے, اور تم کو پسند بیٹے. اصطفر بناتے ہیں البنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دلائل پیش کیے, مشاہداتی دلیل, نقلی دلیل اور عقلی دلیل, اور تینوں دلائل موجود نہیں ہیں ان کے حق میں. لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے بنایا ہے وہی جانتا ہے, نور سے بنایا ہے. اب ڈاروین سے پوچھا جائے انسان جب بندر بن رہا تھا تو موجود تھا؟ بولے نہیں. اچھا تو موجود نہیں تھا, گویا تیرا مشاہدہ نہیں ہے. پھر جھوٹ بول رہا ہے تو. یہ بتا عقلی دلیل نقلی دلیل کسی کتاب میں لکھا ہے کیا؟ بولے نہیں نہیں. گویا بندر جب انسان بن رہا تھا تو یہ تینوں دلائل ڈاروین کے پاس نہیں ہے. ایک عقلی تکا ہے, سپوزیشن ہے, ایک قیاس ہے اس کا. اس کے بعد سورہ سواد شروع ہوتی ہے. سورہ سواد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ اوقات فیصلے کے لیے رکھ رکھے تھے, مقرر کرتے, کچھ سونے کے لیے, کچھ اللہ کی عبادت کے لیے. یہ سونے کا ٹائم تھا. اچانک دو لوگ محراب پھانک کر کے اندر آئے. تصور کا مطلب ہوتا ہے تصور, سین سے تصور. ایک ہوتا ہے تصور صورت گری کرنا, تصور. ایک ہے تصور سین سے پھانک کرانا. انگریزی میں دو لفظ آتے ہیں, ہوتا ہے جمع لے آؤ, تمہارا کچھ اور ہوتا تھا. ایک ہے پھاندنا. تو تصور المحراب, دیوار پھاند کر کے وہ لوگ اندر آ گئے. حضرت داؤد نے دیکھا رے یہ لوگ دروازے سے نہ آ کر کے محراب پھاند کر کے ڈر گئے. اس دخلوا علیہ ففزع, گھبرا گئے. کہا کہ ڈرو نہیں, یہ میرا بھائی ہے اور جو ہے ہمارے اور اس کے درمیان ایک مخاصمہ ہے, وہ فیصل کرانے کے لیے ہم لوگ آئے. کہا کہ کیا ہو گیا؟ بولے اس کے پاس 99 دمبیاں, میرے پاس ایک ہی. اب یہ چاہ رہا میری دمبی بھی 99 کو یہ 100 بنا لے, 100 بنا لے. اس چکر میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ فرمایا. ایک واقعہ بیان کیا گیا. پھر مان بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے کرسی کے اوپر لا کر کے ایک جسد رکھ دیا گیا. یہ آیت کریمہ مشکل مقامات میں سے قرآن کو, یہ اصل میں یہ لاش اور یہ جسد اور یہ بدن, یہ باڈی کیا تھی جو ان کے تخت کے اوپر رکھی گئی. مفسرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں غور و خوض کے بعد کہ ان کا ایک لڑکا تھا رہبعام, وہ آوارہ ٹائپ کا تھا اور حکومت چلانے کے قابل نہیں تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا میرے بعد تخت نشین ہو, لیکن وہ اس لائق تھا نہیں. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی تخت پر بیٹھنے کے لائق نہ ہو, حکومت کو چلانے کے لائق نہ ہو, مردہ ہی تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اس کو بٹھا دیا, لیکن چند دنوں بعد لوگوں کو معلوم ہے حکومت نہیں چلا سکتا, اس کو اتار دیا گیا. غالباً جسد کی طرف, اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے, کچھ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 سال تک ان کو آزمایا نعمتیں چھین کر کے, اور اس دوران یہ جو بیمار تھے دعا کرتے رہتے تھے. ان کی بیوی ایک دفعہ آئی اور شرکیہ کلمات لے کر کے آئی. شیطان نے ان کو بتا دیا اگر شوہر بیمار ہو تو عورت بیچاری اتنا پریشان رہتی ہے کہ کون سی دوا لے آؤں میرا شوہر جلدی سے ٹھیک ہو جائے. یہ بیچاری دوا دارو جو بھی بتاتا آدمی دوا دارو لے کر کے آ جاتا. شیطان نے دیکھا کہ اس عورت کو بہکایا جا سکتا ہے, اس نے ایک شرکیہ منتر سکھا دیا, کہا کہ پڑھ کر کے دم کر دینا ٹھیک ہو جائے گا. وہ منتر جب سنایا اس نے کہا کہ تیری کھال کھینچ دوں گا, میں قسم کھاتا ہوں تجھے 100 کوڑے ماروں گا, تو یہ شرکیہ جو کلمہ لائی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ٹھیک کر دیا تو پہلے تو کفارے کا تو معاملہ تھا ہی نہیں, اب وہ پورا کرنا ہے جس طریقے سے انہوں نے قسم کھایا تھا. کفارہ تو دے نہیں سکتے تھے, وہ قسم توڑ دے کفارہ دے دے, تو مارنا ہی ہے. کفارے کا تو معاملہ تھا نہیں, اب مارنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیچاری ناسمجھی میں اور نادانی کے اندر ایسا کام کر بیٹھی, لہذا اس کے ساتھ سلوک نادانوں کا کیا جائے. ایسا کرو وہ خذ بیدک ضغصا, ایک مٹھا جو ہے وہ تیلیوں کا لے لو, 100 تیلیوں کا اور ایک دفعہ مار دو. علامہ البانی ایک حدیث لائے ابن ماجہ کی اور صحیح کہا انہوں نے کہ ایک زانی تھا,
جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بڑا دبلا پتلا مریل، ایک فائٹ مار دو مر جائے، اور زنا کرنے میں آ گیا تھا. ہاں دیکھو مریل قسم کا دم ہے نہیں، اور ایک عورت کے اوپر واقع ہو گیا، زنا کر ڈالا، پکڑ کر کے لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے دیکھا عجیب آدمی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اوپر حد جاری کی گئی 100 کوڑے تو چھوڑیے، 1 کوڑے میں مر جائے گا یہ مرگلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا. لہذا وہ چند تیلیاں لائی گئی، 100 تیلیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے مار دیا. مریل لو دیکھو ایسا کہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ فرمایا اللہ کے حکم سے جو معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا. اور جب ٹھیک ہو گیا ان کا مرض تو کہا ہاذا مغ، اپنے پیر کو ماریے، ارکس برج لکھا، اپنے پیر کو ماریے. طریقہ بتایا گیا کہ اب آپ کی آزمائش ختم، اب آپ کا مرض ٹھیک کرنا ہے، تو مرض ٹھیک کرنے کا طریقہ پیر ماریے. پیر مارے تو وہیں سے ایک چشمہ نکل پڑا. کہا ہاذا مغتسل باری، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے. تو ٹھنڈے پانی سے نہانا بالمقابل گرم پانی کے زیادہ اچھا ہے، صحت کے لیے مفید ہے. ہاذا مغتسل باری، یہ ٹھنڈا مغتسل ہے، ٹھنڈا نہانے کی جگہ ہے، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، وہ شراب اور اس کا پانی پیو. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. صبح سورہ زمر ہے. سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، آخرت سے ڈرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے رہے. ایمان خوف اور رجا کے درمیان. پھر کہا گیا کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں سکتے. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد مثال بیان کیا گیا کہ بتاؤ ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، یہ بہتر ہے یا وہ غلام جس کا ایک ہی آقا ہے؟ ظاہر ہے کہ توحید پر بڑی شاندار دلیل دی گئی کہ وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہو، بالمقابل اس کے کہ ایک غلام ہو اس کے کئی آقا ہوں اور متشاکس ہوں، ایک دوسرے سے لڑنے والے ہو، جھگڑنے والے ہو. اس غلام کی تو حالت خراب ہو جائے گی. لہذا فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ تمام آستانوں کو چھوڑ کر کے جبین نیاز کے سارے سجدوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے. یہ 23ویں پارے کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پارے کی ابتدا میں یہ کہا جا رہا ہے فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى. اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کی تکذیب کرے، سچائی کو جھٹلا دے، جبکہ سچائی اس کے پاس پہنچ چکی ہے. اذ جاءہ، سچائی اس کے پاس آ گئی. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کچھ اختیارات اپنے پیاروں کو بھی دے رکھے اور یہ پیارے وہی ہیں جو قبروں میں ہیں اور اللہ کے اس عطا کردہ اختیارات میں وہ جس طرح چاہے تصرف کرتے ہیں. اللہ اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے اور سب سے بڑی سچائی توحید. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء. توحید آ گئی. توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اگر آدمی اس کا انکار کر دے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے.
شرک کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات دوسروں کو بھی دے رکھے ہیں، وہ بھی بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لایا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ تو سچائی کون لایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ متقی ہیں۔ سچائی کی تصدیق کنہوں نے کی؟ سب سے پہلے ابو بکر نے، اور الگ ترتیب دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور سب کے بارے میں یہ حکم لگایا گیا کہ یہ سب متقی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی ہے متقون کی، اولئک هم المتقون کی، ان لوگوں کی زندگی میں شرک کا شائع بنے، شرک سے پاک لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور یہی نقطہ یہ معلوم ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا جو ہے تقویٰ، اجتناب عن الشرک، شرک سے بچنا ہے۔ تقویٰ کے مدارج ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ آدمی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لیا تو متقی ہو گیا، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث ان لوگوں کو بنانے والے ہیں جو لوگ تقوی کی دولت سے سرفراز ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کا تقوی توحید، اور سب سے اعلیٰ درجہ کا تقوی اجتناب عن الشرک ہے، شرک سے بچنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متقون کی تفسیر کی ہے جو شرک سے بچنے والے ہیں، یہ متقی ہیں۔ تو سچائی لانے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی کی تصدیق کرنے والے کون؟ صحابہ کرام، اور یہ سب کے سب متقی ہیں۔ ایک مطلب اور، جو بھی سچائی جو نبی لائے ہیں پہنچائے وہ سچائی کو پیش کرنے والا ہے، اور جو قبول کرے وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ان سب کے بارے میں کہا گیا سب متقی۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِي، یہ آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں۔ آج دیکھو مسجد سے آدمی باہر نکلتا تو پیٹھ بتا کر نکلتا ہے، منہ مسجد کے باہر کی طرف ہوتا ہے، پیٹھ مسجد کی طرف، لیکن جب مزار سے نکلتا ہے تو پیٹھ بتا کر نہیں نکلتا۔ گویا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کم اور بابا کا خوف زیادہ ہے کہ بابا کہیں ناراض ہو گئے تو ایسی تیسی کر دیں گے، لہذا پیٹھ بتا کر نہ نکلا جائے۔ تو وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِي، اور یہ خوف کن لوگوں نے ڈالا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی کرامتیں گڑھ رکھی ہیں، اور لوگوں کے درمیان یہ کرامتیں انہوں نے مشہور کر رکھی ہیں، یہ لوگ ان کے دلوں میں خوف ڈالتے ہیں۔ ارے بابا کی تکریم نہیں ہوئی، بابا کی تعظیم نہیں تو بابا ایسی تیسی کر دیں گے تمہاری، لہذا وہ مسجد سے نکلے گا تو پیٹھ بتا کر، لیکن مدار سے نکلے گا تو پیٹھ بتا کر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف الہی کم ہے یا ہے ہی نہیں، خوف غیر اللہ ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ یہیں اس آیت کریمہ کے مفہوم کو ذرا وسعت دے لی جائے تو یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی ایک مسلمان کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، سارے افسران حرام خور ہیں، سارے افسران رشوت خور ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو رشوت خوری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ ڈراتے ہیں کہ ارے رشوت نہیں کھائے گا، جو افسران بالا ہیں کہیں ان تک تیری شکایت پہنچ گئی تو جو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ رزق کا وہی ایک دروازہ ہے، اگر افسران بالا تک بات پہنچ گئی، بڑے آفیسر نے تجھ کو نوکری سے نکال بھی دیا تو اللہ تجھے بھوکا چھوڑے گا؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ غیر اللہ سے، روزی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مطلب بھی اگر اس مفہوم کو وسعت دے لی جائے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے تجھ کو ڈرا رہے ہیں، تو
تو ایک ڈرانا ہے مردوں سے اور ایک ڈرانا ہے زندوں سے۔ اللہ نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب تضاد پیش کیا گیا مشرکین کا کہ ان سے پوچھیے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھیے مشرکین سے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ یہ کہیں گے اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کا خالق وہ ہے تو پوجا تم غیر اللہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ عجیب فکری تضاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیش فرمایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھیے کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکین کا جواب ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ مشرکین کا جواب اللہ۔ روزی دینے والا کون ہے آسمان سے؟ اللہ۔ کانوں کا، آنکھوں کا، سماعت اور بصارت کا مالک کون؟ اللہ۔ کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات میں متصرف کون؟ بولے اللہ۔ زمین اور آسمان کا خالق کون؟ بولے اللہ۔ پھر باولے، عقل کے اندھے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ یہ عجیب فکری تضاد ہے جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور سخت حیرت انگیز ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات بتائیے گی کہ داعی جب بات پیش کرتا ہے اور مدعو اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا، جس کے سامنے بات پیش کی جاتی ہے، تو آخر میں داعی کو یہ کہنے کے لیے کہا گیا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا إِلَىٰ مَكَانَتِكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم لوگ اپنی جگہ جو کر رہے ہو کرو، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ حق پر کون ہے۔ ایک نقطہ یہاں اور ملحوظ رکھا جائے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ باطل حق کے اوپر غالب ہے، لیکن یہ غلبہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اس لیے کہ باطل کو قرار ہوتا ہی نہیں ہے، باطل کو قرار ہوتا ہی نہیں۔ جیسے پانی کے اوپر حباب ہوتا ہے، پانی کو، یہ بچے یہاں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بار بار میں نے منع کیا ہے کہ ہاں ان کو مت بٹھائیے، لیکن کون لے آتا ہے ان کو؟ بچوں کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، چلو نکل جاؤ پیچھے، پیچھے پیچھے چلو، چلو پیچھے، یہاں بچے نہیں رہنا سامنے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ باطل حق کے اوپر غالب ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس حباب کی ہے جو بہتے ہوئے پانی کے اوپر رہتا ہے، لیکن آگے چل کر کے یہ حباب بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قرار اسی کو رہتا ہے جو نیچے رہتا ہے۔ تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھ کر کے کہ بھائی باطل غالب ہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یقیناً حق کو غلبہ پانا ہی ہے، غالب حق ہی ہوتا ہے، اور باطل وہ تو مٹنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو آتا ہے مٹنے کے لیے، وہ تو مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک حقیقت بیان فرمائے گی کہ انسان جب مر جاتا ہے تب بھی اس کی روح نکال لی جاتی ہے، سو جاتا ہے تب بھی اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اچھا، گویا کہ نیند یہ وفات صغرا ہے اور موت وفات کبرا ہے۔ آدمی سو گیا تو روح نکال لی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی توجیہ فرمائی کہ انسان جب مر جاتا ہے تب بھی اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور انسان جب سو جاتا ہے تب بھی اس کی روح نکال لی جاتی ہے، لیکن نیند میں جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کا ایک تعلق بدن سے وابستہ رہتا ہے۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں زمین سے وابستہ رہتی ہیں، ایسے ہی اس کا بدن جہاں رہتا ہے، روح جہاں بھی جاتی ہے، اس کا ایک خاص کنیکشن جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو کنیکشن کٹ جاتا ہے، کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا، روح کو الگ کر لیا جاتا ہے، بدن سے لوٹایا نہیں جاتا۔ تو نیند میں جب روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر لوٹا دیا جاتا ہے، آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن موت میں جب روح کو نکالا جاتا ہے تو واپس نہیں کیا جاتا، یہ فرق ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ موت جب آتی ہے تو روح کو نکال لیتا، واپس نہیں کرتا، لیکن نیند میں جب روح کو نکالتا ہے تو اس کو واپس کرتا رہتا ہے۔ روح آتی جاتی رہتی ہے اور اپنا ایک تعلق قائم رکھتی ہے، لیکن موت آتی ہے تو روح واپس دوبارہ بدن کے اندر نہیں آتی،
اور بدن کو سپرد خاک کرنا پڑتا ہے یا بعض لوگ جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کا ایک مزاج بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے، چیں بجبی ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی غیر اللہ کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں اچانک ان کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات، اور اگر غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں، جیسے کہا جائے یا علی المدد، اسی طریقے سے کہا جائے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، تو غیر اللہ کے نام کو اگر یا کے ساتھ ذکر کیا جائے یا غوث المدد تو بہت خوش ہو جاتے، واہ کیا بات، ان کے چہرے کے اوپر رونق آ جاتی ہے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوتا رہے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہو یا اللہ المدد تو بیٹھے رہے، چہرے مرجھا جائیں گے، لیکن جیسے کہا جائے یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد، فوراً ان کے چہرے کے اوپر رونق آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہے۔ اور اس مفہوم کو اگر وسعت دے لی جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے تب مولوی کہتا ہے، ایک عام آدمی کہتا ہے کہ ذرا اس حدیث کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے میں چیک کر لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، اور عام آدمی کہتا ہے یہ حدیث تو آپ نے بیان کر دی لیکن ذرا میں اپنے مولوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ یعنی مولوی تصدیق کرے گا جب تم جو ہے اس حدیث کو مانو گے۔ مفہوم کو اگر وسعت دے لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب امام کا تذکرہ آتا ہے اور امام کے استدلال کی بات آتی ہے تو ان کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو ان کے چہرے فق ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جلسہ جب ہوگا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی امام کا، اور اگر لکھا گیا سیرت امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی سیرت بیان کی جا رہی تو اہل حدیثوں کو گالیاں۔ یہ عجیب و غریب جلسے ہو رہے ہیں، یہ عجیب و غریب جلسے ہیں، یہ عجیب و غریب بیانات ہیں۔ سیرت رسول اکرم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، اور اگر سیرت امام ابو حنیفہ اہل حدیثوں کو گالیاں۔ اور جب تک حدیث بیان کرتے رہو تب تک نعرے نہیں لگتے، اور جیسے ہی اہل حدیثوں کو گالیاں دینی شروع ہوئی نعرے تک بھی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید بیان ہوتی رہے کوئی کچھ نہیں بولے گا، چپ چاپ بیٹھے سنتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی کسی پیر کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ ہوا کے اوپر اڑا تھا نعرے تک